جو محمد درمیان انبیاء۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد فخر السادات حضرت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب، حضرت سید آفتاب حسین شاہ صاحب، حضرت سید مجاہد حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر سید مقصر حسین شاہ صاحب، ثنا خانہ میں مصطفیٰ، نقیب محفل اور میزبان محفل جناب محمد خالد بشیر صاحب، عابد بشیر صاحب اور طاہر بشیر صاحب، میں جتنی دیر یہاں اس محفل پاک میں بیٹھا تھا تو میری نظروں میں، میرے ذہن و گمان میں، خیالات میں حضرت الحاج صوفی محمد بشیر قادری صاحب، ان کی وہ ماہانہ 17ویں شریف اور سالانہ بڑی 11ویں شریف کا وہ سارا اہتمام میرے ذہن میں تھا۔ 2005 میں میری مرکزی جامع مسجد میں بطور مرکزی خطیب تعیناتی ہوئی تو 2005 سے لے کے 2015 تک 10 سال محمد بشیر قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اور میری وہاں پر رفاقت رہی، بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف ماہانہ وہاں پر اور سالانہ یہاں پر محفل پاک منعقد ہوتی رہی ہے۔ پھر کچھ معاملات ایسے کہ وہاں سے ماہانہ 11ویں شریف یہاں شفٹ ہو گئی، میں بھی مرکزی مسجد سے دربار شریف چلا گیا اور ٹھیکیدار بشیر صاحب وہاں سے یہاں تشریف لے آئے۔ ان کے بیٹے، ان کے چھوٹے بیٹے محمد طاہر بشیر جو اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہ لنگر والے شب پر ہاتھ میں پکڑ کر یہ مسجد میں آتے تھے، اور اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی تو ان کی تینیں جھڑکیں بھی پڑتی تھیں۔ وہ ساری چیزیں میں بالکل یہاں پہ بیٹھ کر میرے ذہن میں سارا وہ منظر تھا۔ تو میں تقریر نہیں کروں گا، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ 12:30 ہو چکے ہیں، میں تقریر نہیں کر رہا، بس آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پیغام دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ یہ تینوں برادران، ان کو اپنے والد گرامی سے ایک گڈی ملی ہے کہ سادات کا احترام۔ حضرت سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف چاہے ماہانہ ہوتی چاہے سالانہ ہوتی، ان کے وہ روح رواں ہوتے تھے۔ پھر ان کے صاحبزادگان میرے ساتھ سید آفتاب شاہ صاحب بیٹھے ہیں، سید مجاہد شاہ صاحب جہاں تشریف فرما تھے، تو بڑی محبت کے ساتھ سادات کا اتنا احترام کہ آج بھی اگر یہ میرے بھائی ڈاکٹر سید مقصر حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں، دربار شریف میں کوئی بھی کام ہو، آدھی سی فون کی کال جائے تو خالد بشیر صاحب، میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جوتے بھی نہیں پہنتے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج بھی وہ کہتے ہیں نا، حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجا ہاتھ کھبے نو دھوے، کھبا سجے نو دھوے، تو بھی کسے دا ہو محمد جے تیرا بھی کوئی ہوے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، نوجوان کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، ثنا خان بھی نوجوان، تو میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کی دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بطور مدرس کہہ لیں، بطور استاذ کہہ لیں، خطیب کے طور پہ نہیں۔ تقریریں کرنے کے لیے بڑے سٹیج ہیں، بڑے میدان ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور وہ
واقعہ وہ ڈاکوؤں کے قافلے پر حملے والا، آپ کی والدہ نے مدرسہ میں جاتے ہوئے یہ سبق یاد کروایا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو۔ اب وعدہ لینے والی خاتون کون تھی؟ ماں کن کی تھی، زوجہ کن کی تھی، بیٹی کن کی تھی؟ بڑی آپ کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کئی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں بھوک کا غلبہ ہوا، ندی کا کنارہ تھا، ایک سیب بہتا ہوا ہے، اسے اٹھایا، اس میں سے ایک لقمہ لے لیا، پھر خیال آیا پتہ نہیں کس کا تھا، آج تو ہمیں جو بھی ملے، جائز ملے ناجائز ملے، کہتے ہمارا ہی تھا، لیکن ایک بائٹ اس میں سے لی تو پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا تھا، اگر کل اسی وقت مجھے موت آ گئی تو کل قیامت کے دن مالک نے مجھ سے وہ بائٹ کا بدلہ لیا تو میں نہیں دے پاؤں گا۔ جہاں سے پانی آ رہا تھا چل پڑے، ایک باغ تھا سیبوں کا، وہاں سے وہ پھل ٹوٹا، اور مختصر کرتا ہوں کہ باغ کے مالک سے کہا کہ میں نے تمہارے سیب میں سے تھوڑا سا کھا لیا، تم معافی دے دو تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی جرمانہ سزا دو تو تب بھی۔ مالک نے کہا 10 سال خدمت کرنی پڑے گی تب معاف کروں گا۔ آپ نے ایک طرف زندگی کے 10 سال تھے، 10 سال ضائع ہو جائیں گے، دوسری طرف رب کی بارگاہ میں حاضری کی، اگر اس نے معاف نہ کیا تو کل رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے 10 سال چکتا ہوں، 10 سال جب اجازت مانگی 10 سال کے بعد تو مالک نے کہا ایک اور بات بھی ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، اس کے ساتھ مجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ پھر سوچ میں پڑ گئے، پوری زندگی ایسی معذور عورت کے ساتھ، لیکن ساتھ وہ بھی فکر ہوئی کہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو کل رب کی بارگاہ میں۔ فرمایا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، دلہن کا کمرہ سجا ہوا تھا، آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ کی دلہن کا کمرہ ہے، جب اندر گئے تو فوراً واپس آ گئے، تو مالک سے کہنے لگے کہ وہاں تو کوئی اور بیٹھی ہے، آپ نے تو کہا تھا نابینا بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، بہری بھی ہے، وہاں تو انتہائی حسن و جمال کی بہتر خاتون بیٹھی ہے۔ تو مالک مسکرا پڑے، اے ابو صالح، پہلے دن جب تو آیا تھا نا تو تیرے ماتھے پہ میں نے جو خوشبختی دیکھی تھی، وہ 10 سال جو میں نے تجھے اپنے پاس رکھا وہ ایسے نہیں رکھا تھا، تربیت کے لیے رکھا تھا، اور یہ جو بچی تمہیں کہا ہے، یہ بچی آنکھوں سے بہری میں نے اس لیے کہا، آنکھوں سے نابینی اس لیے کہا کہ آج تک اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہیں پڑی، بہری اس لیے کہا کہ آج تک اس کے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں پڑی، آج تک اس نے ہاتھ کسی برائی کی طرف نہیں بڑھایا، قدم کسی برائی کی طرف نہیں بڑھایا۔ ان کا نکاح ہوا تو نتیجہ میں جب اولاد پیدا ہوئی، اللہ حضرت نے ان کا نقشہ یوں کھینچا، فرمایا نبوی نیم، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی مہکنا تیرا۔ اگر کوئی 5 تن کو 1 تن میں دیکھنا چاہے تو عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی اس باپ کے بیٹے ہیں، اس ماں کے بیٹے ہیں، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کر لیا، قافلے پر ڈاکو پڑ گئے، سب کا مال لوٹ لیا، آپ کے پاس آئے، پوچھا بیٹا تیرے پاس بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں پیسے ہیں، ہاں پیسے ہیں، تو اس نے تلاشی کی، پیسے نکلے کوئی نہ، سردار کے پاس لے گیا، کہا یہ بچہ کہتے میرے پاس پیسے ہیں، ہے کوئی نہ، تو سردار نے کہا جھوٹ بولتے ہو؟ میں نہیں، میں اپنی اماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہاں ہے پیسے؟ سلائی میں سے دھاگا کھینچا، پیسے نکال کے دکھا دیجیے میرے پاس پیسے۔ سردار کہنے لگا ہمیں پیسے نہیں ملے تو جھوٹ بول کے پیسے چھپا سکتا تھا، بچا سکتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں اماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اس
قافلے کا ڈاکوؤں کی جو سردار تھا جماعت کا، ہتھیار ہاتھ سے گر گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں، رو کے کہنے لگا عجیب بچہ ہے، میں رب سے وعدہ کیا ہوا وعدہ توڑے بیٹھا ہوں، یہ ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس قدموں پہ گرا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا، کہا کہ مجھے بھی اپنے جیسا بنا دے۔ کس کاتنا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب ڈاکو کا ہاتھ میں لیا، ولی کامل کا ہاتھ تھا، جب ڈاکو کا ہاتھ اس ہاتھ میں آیا تو اب وہ ڈاکو نہیں تھا، ولی بن گیا۔ باقی ڈاکوؤں کی جماعت تھی، کہا برائی میں بھی ہمارا امام تھا، ڈکیتیوں میں بھی ہمارا امام تھا، اب اگر تو نیکی پہ چل رہا ہے تو اب بھی تو ہمارا امام ہے۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک بات، دوسری بات، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا، پھر اسی وضو میں پوری رات شب بیداری میں گزار دی، فجر کی نماز اسی وضو کے ساتھ پڑھی۔ سبحان اللہ۔ 11ویں کا لنگر کھانا آسان ہے، چیزیں آسان ہیں، لیکن ولیوں کے نقش قدم پہ چلنا آج بھی بڑا مشکل ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، وہ بھی گئے۔ لیکن دوستو، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ کہیں بیڑے پہ سفر کیا، سفر دوسرے کنارے گئے تو لوگ بیڑے کے جو مسافر تھے وہ حساب کتاب دینے لگے، جی تیرے مال کا اتنا کرایہ، تیرا اتنا، تیرا ہے حساب۔ تو آپ کے پاس اتنے پیسے تھے جتنا کرایہ تھا اسے دیا، چادر جھاڑی کندھے پہ رکھی، فرمایا جیسے آج ہم بغیر حساب کتاب کے یہاں سے جا رہے ہیں، کل وہاں بھی ایسے نکل جائیں گے۔ تو جو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو محبت کرنے والا ہے، ٹھیکیدار محمد بشیر کا، جو آج بھی دربار شریف والی مسجد میں جو ممبر ہے نا جہاں پہ میں بیٹھ کے جمعہ پڑھتا ہوں، اس کی پیچھے والی اسٹیج پہ ٹھیکیدار صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے وہاں رکھا۔ یہ ان کے پوتے، یہ بشیر صاحب وہاں پر ہی جمعہ پڑھتے ہیں، یہ پوتا بھی ٹھیکیدار صاحب کا وہاں پہ، تو میں نے پہلے اس بچے کو دکھا، یہ تمہارے دادا ابو کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی آپ کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا جی رات کو میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ میرے والد کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے، آگ میں جل رہا ہے، مہربانی کریں میرے والد کی حالت بہتر ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا بتا کبھی تمہارا باپ میرے مدرسہ میں آیا ہو، کبھی لنگر کھایا ہو؟ اس نے کہا جی وہ یہ رستہ مانتے ہی نہیں، وہ یار بھی مانتے ہی نہیں، اس لنگر کبھی اس کھاتے ہی نہیں، کبھی اس پاس آئے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کبھی میرے مدرسہ کے، میرے اس ادارے کے، میری اس خانقاہ کے آگے سے گزرا ہو؟ اس نے کہا ایک باری میرے نال آئی کہ تھوڑے پورے کو لگے ایسے، فرمایا جا پھر تیرے باپ کا کام ہو گیا۔ دوسرے دن وہ بیٹا آیا خوش و خرم، کہنے لگا جی آج رات پھر مجھے خواب میں باپ ملا تو اب اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی تھی۔ حضرت بتائیے تو صحیح یہ تبدیلی ہوئی کیسے، یہ ہوا کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو میری خانقاہ کے دروازے کے آگے سے بھی گزر جائے گا اسے جہنمی نہیں رہنے دوں گا۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک بندہ میری خانقاہ کے آگے سے گزرا تھا تو جہنم کا، اس کی قبر جہنم کا بڑا گڑھا بنی ہوئی ہے، مالک کرم فرما۔ تو رب نے کرم فرمایا تو رب تعالیٰ نے اس کی قبر کے اندر اس کی حالت کو بدل دیا۔ تو اگر کوئی بدبخت، کوئی شقی القلب بھی وہاں سے گزر جائے تو اس پر مہربانی ہو جاتی ہے۔ تو جس بندے نے 40-41 سال کیاریاں منائیاں ہوں، جدا نام صوفی محمد بشیر قادری ہے، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 2-4 مہینے نہیں،
کتنے سال؟ 41 سال، ان کی 41 ان کے 3 سال ان کے بیٹے 41 سال 41 سال جس بندے بلا تحمل و تاخیر، گرمی ہوئی سردی ہوئی اچھا موسم، اور بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، قادری صاحب نا ذکر لمبا کر دیتے ہیں، ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہ کتاب جو بعد میں نے پرنٹ بھی کروائی، اس کا نسخہ میرے پاس بھی ہے، اس میں سے دیکھ کے ذکر کرتے تو لوگ جو ہے وہ، لیکن آپ نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے پہلے صفحے سے لے کے آخر تک سارا پڑھنا اور وہ پڑھتے تھے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی، اور جب محفل میں نعت خوان نعت پڑھ رہے تھے، وہ خدمت بھی نعت خوانوں کی کر رہے تھے جیب میں سے نکال کے، تو پھر آخر پہ لنگر تقسیم کرنا ساری چیزیں، تو 41 سال جس نے دوام رکھا، ہمیشگی اختیار کی، تو بتائیں جو صرف ایک بار دروازے کے آگے سے گزر جائے اس پر حضور غوث اعظم کی اتنی مہربانی، تو جس نے 41 سال محبت میں گزارے ہیں، حضور غوث اعظم کی عشق میں گزارے ہیں، جو آپ کا دھوبی تھا قبر میں گیا تو اس سے فرشتوں نے سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، تیرا دین کیا ہے؟ تو سارے سوالوں کے جواب میں وہ جو ہی جواب دیتا ہے، یقیناً جب محمد بشیر قادری قبر میں گئے ہوں گے تو فرشتوں نے سوال کیا ہوگا، بلکہ میرا تجھے وجدان کہتا ہے کہ فرشتوں کو کسی نے سوال کرنے ہی نہیں دیا ہوگا، اور جن سے محبت کی ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے، بلکہ سیاستہ کی حدیث پاک، دو الگ الگ موضوع پہ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندہ اودے نال ہی ہونا جے نال وہ زندگی وچ محبت کرتا رہے، جس کے ساتھ زندگی میں پیار کرتا رہا۔ دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے این المتحابین فیہ، مجھ سے محبت کرنے والے، میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ دوسری حدیث پاک ایک مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں، آپس میں وہ محبت کرتے ہوں گے جیسے ہم یہاں مرک وال میں حضور غوث اعظم بغداد میں، صوفی بشیر قادری مرک وال، حضور غوث اعظم بغداد میں، تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ دونوں کو اکٹھا کرے گا اور اپنے ولی کو فرمائے گا کہ اے میرے دوست، اے میرے ولی، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں تجھ سے محبت کرتا تھا، تجھ سے پیار کرتا تھا، تو پھر ہوگا کیا؟ پوچھا جائے گا مالک اب ان پر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے انی اذلکم تحت ظل عرشی، اے میرے ولیوں اور ولیوں سے محبت کرنے والوں، آج میں تم دونوں پر اپنے عرش کا سایہ کروں گا۔ آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 40 سال عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کے شروع کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، قرآن کے قاری ایسے تھے کہ جسم کا لولو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، عالم ایسے تھے کہ فرمایا درست العلم حتی صرت خطبہ، ولی ایسے تھے فرمایا رأیت بلاد اللہ جمعا کخندرت علی حکم اتصالی، اور متقی ایسے تھے کہ ایک دن آپ بغداد کی جامع مسجد تھی، رات کا وقت تھا، کوئی بندہ گلی سے گزرا تو اس نے اندر رونے کی آواز سنی، وہ اندر آیا اور بندوں کو بلایا، کہا تو بڑا کوئی گناہگار بندہ ہے، بڑا کوئی سیاکار ہے، اتنی درد بھری آواز میں رو رہا ہے، اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، سر سجدے میں تھا، تو ایک بڑی عمر کے شخص نے آ کر کندھوں سے اٹھایا، اس کو اٹھاؤ، اتنی درد سے رو رہا ہے کہ اس کا جگر پھٹ جائے گا، جب اٹھایا کھڑا کیا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لوگ رش کھا کے گرنے لگے، دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، عبد القادر جیلانی۔ تقوی کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا، اور عشق مصطفیٰ کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی الہیتی، آپ کی تقریر ہو رہی تھی، آپ کا مرید مجمع میں تھا، آنکھ لگ گئی مرید کی، حضور غوث اعظم سٹیج کے پاس سے اترے اور علی الہیتی کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، جتنی دیر اس کی آنکھ لگی رہی آپ کھڑے رہے، آنکھ کھلی تو آپ پھر واپس سٹیج پہ چلے گئے،
تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہوا کہ سٹیج پہ تھے سٹیج چھوڑا اور اپنے مرید کے پاس ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے فرمایا تمہیں کیا پتا میرا مرید تھا اس کی آنکھ لگی خواب میں کملی والے کی جلوہ گری تھی عبد القادر جیلانی کیسے ممکن تھا کہ وہ سٹیج پہ کھڑا رہتا جن کے مریدوں کی یہ شان ہے پھر اس پیر کی شان کا عالم کیا ہوگا آئیے 11ویں شریف یہ محفل یہ ساری چیزیں یہ اس کو صرف نمود و نمائش تک نہ رکھا جائے ہم سنی ہیں ہم حنفی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے اس کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کریم کے صحابہ حضور کی آل بیت اطہار نبی کے گھر والے نبی کے در والے سارے ہمارے سلام کے تاج ہیں اور بس میری گفتگو مکمل ہے میں نے عصیتہ تقریر نہیں کروں گا وہ حضرت سفینہ حضور کے ایک صحابی تھے تو جنگل میں بھٹک گئے ساتھیوں سے پچھڑ گئے تو شیر نے حملہ کر دیا